اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم حلقہ اولیٰ میں گفتگو کریں گے ان دلالات کے بارے میں جن سے علم اصول میں بحث ہوتی ہے، وہ دلالات جن سے علم اصول میں بحث کی جاتی ہے یا علم اصول جن کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ آتا ہے عناصر لغویہ کے بارے میں کہ اصول کے اعتبار سے عناصر لغویہ کا تقسیم کرنا، یعنی عناصر لغویہ کو ہم اصول کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ کی طرف۔ صحیح؟ عناصر لغویہ کو اصولی نظر سے تقسیم کر سکتے ہیں عناصر مشترکہ اور عناصر لغویہ کی طرف۔ سوال یہ ہے عناصر مشترکہ کیا ہیں، جو آپ نے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں شاید پڑھا ہوگا، یہ گزرا ہوگا۔ وہ علم ہے، علم اصول کیا ہے؟ علم ہے عناصر مشترکہ کا، کہ جو جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے ادلہ شرعیہ کے ذریعے۔ صحیح؟ تو یہ عناصر مشترکہ کیا ہیں یا عناصر خاصہ کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عناصر مشترکہ تو کہہ رہے ہیں وہ ہے ہر وہ شے، ہر وہ لغوی شے کہ جو صحیح ہو کسی بھی دلیل میں داخل کرنے کے لیے، یعنی جو عام ہو۔ عناصر مشترکہ یعنی کہ وہ عنصر کہ جس کا تعلق کسی ایک موضوع سے نہ ہو، بلکہ وہ مختلف موضوعات میں ہماری مدد کر سکتا ہو استنباط حکم شرعی۔ صحیح؟ کوئی بھی موضوع کوئی بھی ہو، لیکن وہ ہماری اس میں مدد کر سکتا ہو۔ جیسے صیغہ فعل امر ہے مثلا، تو فعل امر جو ہے آپ کسی ایک خاص موضوع سے اسے استعمال کریں، موضوع میں یا کسی بھی موضوع میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی موضوع میں استعمال کر سکتے ہیں فعل امر کو۔ فعل امر کسی بھی موضوع میں استعمال ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک موضوع سے خاص ہے۔ عناصر خاصہ کیا ہے؟ عناصر خاصہ بھی یہ کہا جائے کہ وہ ادات ہیں یا ادات لغویہ ہیں کہ جن کا استعمال کرنا، یا یہ کہا جائے کہ جو خاص موضوع یا معین موضوع کا علاج کرتے ہیں عملیہ استنباط، یعنی جو مددگار ثابت ہوتے ہیں، معین ثابت ہوتے ہیں عملیہ استنباط میں کسی ایک خاص موضوع کے لیے۔ وہ عناصر مشترکہ کی طرح عام نہیں ہوتے کہ اگر فعل امر مثلا حجت ہے یا اس کے ذریعے ہم استنباط کر رہے ہیں مثلا کتاب الصلاۃ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا کتاب الزکوٰۃ میں سے استنباط نہیں کر سکتے، یا کتاب الصلاۃ زکوٰۃ میں کر سکتے ہیں، کتاب الحج میں نہیں کر سکتے، اس سے نہیں، بلکہ فعل امر کے ذریعے ہم استفادہ اور استنباط حکم شرعی ہم جیسے صلاۃ میں کر سکتے ہیں ایسے زکوٰۃ میں کر سکتے ہیں، جیسے صلاۃ و زکوٰۃ میں کر سکتے ہیں ایسے طہارت میں کر سکتے ہیں، جیسے طہارت و زکوٰۃ صلاۃ میں کر سکتے ہیں ایسے حج میں کر سکتے ہیں، ایسے صوم میں کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی اس میں جو ہے وہ موضوع کچھ بھی ہو اس کو بشکل عام استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس عنصر خاصہ یا عناصر خاصہ سے ہم استفادہ یا استنباط
ہر موضوع میں نہیں کر سکتے، بلکہ ایک خاص اور معین موضوع میں سے ہم استفادہ اور استنباط حکم شرعی کر سکتے ہیں، یا وہ ایک خاص موضوع کا علاج کر سکتا ہے، ہر موضوع کا علاج وہ نہیں کر سکتا، اس کے ذریعے سے ہر موضوع کا علاج نہیں ہو سکتا. صحیح، یہ مثلا خلاصہ ہے اس کا. ابھی ہم جو ہے وہ تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں الدلالات التی یبحث عنہا علم الاصول، وہ دلالات جن کے ذریعے یا جن کے بارے میں علم اصول بحث کرتا ہے، یا علم اصول میں جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، وہ دلالات جن کے بارے میں علم اصول بحث کرتا ہے، یا علم اصول میں جن کے ذریعے یا جن کے بارے میں علم اصول میں بحث کی جاتی ہے. نستطيع ان نقسم العناصر المشترکہ العناصر اللغویہ من وجہۃ نظر اصولیہ، ہم عناصر لغویہ کو اصولی اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. ہم عناصر لغویہ کو اصولی اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. عناصر مشترکہ فی عملیہ استنباط، عناصر مشترکہ کی طرف عملیہ استنباط میں، ہاں عناصر خاصۃ فی تلک العملیہ، اور عناصر خاصہ کی طرف عملیہ استنباط میں. تلک العملیہ نہیں، عملیہ استنباط. صحیح، عملیۃ الاستنباط. بات واضح ہوئی. ہم عناصر لغویہ کو اصولی اعتبار سے کتنی قسموں کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں؟ 2 قسموں کی طرف. 2 قسموں کی طرف، ایک عناصر مشترکہ اور ایک عناصر خاصہ. واضح ہوا؟ فل عناصر المشترکہ، پس عناصر مشترکہ ہیا، عناصر مشترکہ جو آپ نے اوپر پڑھا، کیا ہے عناصر مشترکہ؟ یعنی کل ادات لغویہ، وہ ہر وہ لغوی ادات یعنی شے یا وسیلہ، ادات کہتے ہیں آلات کو. کسے کہتے ہیں ادات؟ آلہ. جسے آپ کام کرتے ہیں، اس کے مثلا تراشنے کا آلہ یعنی مشین کی، یا تراشنے کی چیز جو آپ استعمال کریں. صحیح. ہر وہ شے لغوی تصلح للدخول، کہ جو صالح ہو دخول کے لیے، یعنی جس کا داخل کرنا صحیح ہو، جس کا داخل کرنا صحیح ہو. فی ای دلیل، کسی بھی دلیل میں، مہما کانا نوع الموضوع، چاہے موضوع کسی بھی قسم کا ہو، چاہے موضوع کی نوعیت یا نوع کچھ بھی ہو. الذی، کہ جو یعالجہ ذالک دلیل، جس کا علاج وہ دلیل کر سکتی ہو. مہما کانا نوع الموضوع، موضوع چاہے موضوع کی نوعیت کچھ بھی ہو، کسی بھی نوع کا موضوع ہو، اور وہ دلیل اس کا علاج کر سکتی ہو اس میں. یعنی ہر وہ ادات لغویہ جس کا داخل کرنا صحیح ہو. فی یہ دلیل مہما کانا نوع الموضوع، چاہے وہ کسی بھی دلیل میں ہو، دلیل کیسی بھی ہو، کوئی بھی دلیل ہو نوع موضوع کے لیے، کہ جو اس کا علاج کر سکتی ہو. کس کا؟ اس موضوع کا علاج دلیل. ومثالہ، اور اس کی مثال صیغۃ فعل امر، صیغہ فعل امر. فإن بالامکان، ومثالہ صیغۃ فعل الامر فإن بالامکان استخدامها، بس ممکن ہے صیغہ امر کا استعمال کرنا، بالنسبت الی ای موضوع، کسی بھی موضوع میں استعمال ہو سکتا ہے. صحیح ہے. چلیں یہ جو ہے عناصر خاصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یعنی پرسوں، کیونکہ پھر یہ لمبا ہو سکتا ہے بحث میں.
آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.